بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم اے علوم اسلامیہ کے کورس شریعت اسلامیہ کا تعارف کوڈ نمبر 4564 کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو میں ہم ان اصولی اور لغوی قواعد کا ذکر کریں گے جن قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فقہ کا ماہر قرآن و سنت کی نصوص سے احکام کا استنباط کرتا ہے۔ جب ہم نے بنیادی اور ثانوی مصادر کا مطالعہ کیا تھا تو وہاں میں نے اس بات کا اشارتاً ذکر کیا تھا کہ قرآن اور سنت کی نصوص سے احکام اخذ کرنے کے لیے فقہا نے واضح طور پہ میتھڈولوجی یا منہج کا تعین کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن اور سنت کی نصوص کا احکام اخذ کرنے کے لیے مطالعہ کرتے ہوئے اسی منہج کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس منہج کو استنباط احکام کے اصولی اور لغوی قواعد کہا جاتا ہے۔ ان اصولی اور لغوی قواعد کے ذریعے ایک طرف قرآن اور سنت کی نصوص کے مفہوم کا تعین کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان نصوص سے ثابت ہونے والے احکام کی نوعیت متعین کی جاتی ہے۔ مثلا قرآن پاک کی کس آیت سے واجب یا اوبلیگیشن کا حکم مستنبط ہوگا، کس آیت سے ریکمنڈیشن کا حکم مستنبط ہوگا، کون سی آیت یا کون سی ٹیکسٹ مباح کی نشاندہی کر رہی ہے، قرآن اور سنت کی کون سی نص سے مکروہ کی پتہ چلتا ہے اور کون سی نص ایسی ہے جو حرام کی نشاندہی کرتی ہے۔ نیز قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان کا خصوصی نوعیت سے اور عمومی نوعیت سے کیسے مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے وہ قواعد و ضوابط ہیں جو اس مطالعے کے دوران مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ اس میں لغت کے اعتبار سے بھی قواعد ہیں۔ لغوی قواعد سے مراد وہ قواعد ہیں جو اہل لغہ نے مفہوم متعین کرنے کے لیے وضع کیے۔ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں موجود تھی اور اس وقت بھی اس کے قواعد و ضوابط موجود تھے۔ چنانچہ قرآن پاک عربوں کی ہی زبان میں نازل ہوا اور قرآن پاک کی آیات کا مفہوم متعین کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے عربی زبان کے قواعد و ضوابط کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فقہا نے جو اصولی قواعد دیے ہیں ان قواعد و ضوابط کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں میں ان میں سے چند ایک قواعد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام مطلق اور مقید بھی ہوتے ہیں، اس میں اوامر اور نواہی بھی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے احکام عام بھی ہوتے ہیں اور خاص بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض اوقات الفاظ کو حقیقی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور بعض اوقات مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ کے بعض مفاہیم تو بالکل واضح ہیں اور بعض مفاہیم کا تعین کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی بعض الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جن کو عربی جاننے والا ماہر شخص جب پڑھتا ہے تو اس کو فوری طور پر وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا مفہوم جاننے کے لیے مزید کوشش کرنے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ یہی چیزیں، یہی قواعد و ضوابط آج کی ہماری گفتگو میں شامل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلق اور مقید سے کیا مراد ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ایک جنس کے لیے عمومی کوئی حکم دے دیا جائے، جیسے یہ کہا جائے کہ مردوں میں سے کوئی شخص جا کر یہ کام کر آئے۔ اب یہ ایک جنس کے لیے عمومی حکم ہے، اگر اس حکم پر مزید کوئی تفصیل بتا دی جائے، یعنی اس حکم کا
منشا یہ ہوگا کہ ایک گروپ مردوں کا بیٹھا ہے، یہ حکم اس گروپ کے لیے ہے، اس گروپ میں سے جو بھی شخص اٹھ کر جا کر کام کر دے گا وہ حکم جو ہے اس کی تعمیل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور کنڈیشن ایڈ کر دی جائے، کوئی اور شرط لگا دی جائے، تو اس صورت میں پھر اسے مقید کہا جائے گا۔ اور مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ مردوں میں سے وہ شخص جو رائٹ پر بیٹھا ہے یا لیفٹ پر بیٹھا ہے، یا وہ شخص جس نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ چلا جائے اور جا کر یہ کام کر دے، تو یہ حکم مقید ہو گیا۔ گویا کہ حکم مطلق بھی ہو سکتا ہے اور حکم مقید بھی ہو سکتا ہے۔ فقہ کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر مطلق حکم پر اسے مقید کیے بغیر حکم عمل ہو سکتا ہو تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر اسے مقید کیے بغیر، یعنی اس کی شرائط کو جانے بغیر اس پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر اس کو مقید کیا جائے گا، ادروائز اس پر ویسے ہی عمل کر دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ اگر بنی اسرائیل اس وقت کوئی ایک گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے گائے ذبح کرنے کے حکم، عمومی حکم پر اور شرائط عائد ہوتی گئیں اور وہ حکم مقید ہوتا گیا، حتیٰ کہ انہیں ایک مخصوص قسم کی گائے ذبح کرنے کے لیے حکم آ گیا جو ان کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا۔ مطلق اور مقید کے ساتھ ایک امر اور نہی، اس کا جاننا بھی احکام کے استنباط کے لیے ضروری ہے۔ امر وہ صیغہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جائے، اور نہی وہ صیغہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے۔ مثلا امر کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص کھڑا ہو جائے، فلاں شخص بیٹھ جائے، فلاں شخص چلا جائے، فلاں شخص یہ کام کرے، فلاں شخص یہ کام ہرگز نہ کرے۔ یہ امر اور نہی دونوں میں انتہا درجے کی بائنڈنگ قوت ہوتی ہے۔ چنانچہ فقہا نے یہ قاعدہ کلیہ استنباط کیا ہے کہ اگر قرآن اور سنت میں کوئی حکم امر کے صیغے کے ساتھ آئے، جیسے قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو اس کو اوبلیگیٹری حکم سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جتنے بھی شرعی واجبات ہیں ان واجبات کی دلیل امر کا صیغہ ہے۔ جہاں پر بھی قرآن کی ٹیکسٹ میں یا سنت کی ٹیکسٹ میں امر کے صیغے کے ساتھ کوئی حکم دیا گیا ہے، اس کو واجب یا فرض کے طور پر فقہا نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ امر کے ساتھ دوسری صورت جو ہے وہ نہی کی ہے۔ نہی کے صیغے کے ساتھ حرام کا تعین کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس جس جگہ بھی نہی کا واضح صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ امر کے صیغے کے بالکل برعکس ہے۔ امر کے صیغے میں جب کسی چیز کے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹ آرڈر ہوتا ہے ٹو پرفارم سم تھنگ، اور جب نہی کے صیغے میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹ آرڈر ہوتا ہے ناٹ ٹو پرفارم سم تھنگ۔ چنانچہ حرام کا تعین جو ہے وہ نہی کے صیغے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام اور خاص۔ عام کا مطلب ہے عمومی حکم اور خاص کا مطلب ہے خصوصی حکم۔ عام ایک عمومی حکم ہے اور خاص اس میں تخصیص کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عمومی حکم یہ ہے کہ طالب علم کلاس میں آ جائیں، اور اس کی اگر تخصیص کر دی جائے تو تخصیص یہ ہوگی کہ وہ تمام طالب علم کلاس میں آ جائیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی اسائنمنٹس مکمل کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب اس دوسرے حکم کے ذریعے پہلے حکم میں تخصیص کر دی گئی ہے۔ پہلا عمومی حکم تھا کہ طالب علم کلاس میں آ جائیں، دوسرے حکم کے ذریعے اس میں تخصیص کر دی گئی کہ صرف وہ طالب علم کلاس میں آئیں جنہوں نے کام کیا ہے، جن لوگوں نے کام نہیں کیا وہ کلاس میں نہ آئیں۔ یا مثلا کسی دعوت میں، ایک تو دعوت عمومی دعوت ہے، جو اس میں آنا چاہے آ جائے، اور ایک دعوت میں کہا جاتا ہے کہ صرف وہ لوگ آئیں جن کے پاس کارڈ ہیں، تو یہ تخصیص ہو گئی۔ قرآن پاک میں
اور سنت میں عام اور خاص کی تخصیص متعدد جگہوں پر موجود ہیں۔ عمومی طور پہ اس کے لیے استثناء کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن استثناء ساتھ دے دیا جاتا ہے کہ مثلا تمام طالب علم چلے جائیں سوائے ان کے جن لوگوں کے نمبر 70% سے زیادہ ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ چنانچہ ایک عمومی حکم کو الا کے ذریعے مختص کر دیا گیا اور اس تخصیص کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو ایک عمومی حکم سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح الفاظ کے حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں اور مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ حقیقی معنی اور مجازی معنی میں عمومی طور پہ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر کسی لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقی معنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اہل لغہ نے یا اہل زبان نے جس مفہوم کے لیے وضع کیا ہے، اگر اس لفظ کو اسی مفہوم کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ حقیقی معنی ہے، اور اگر اس لفظ کو کسی دوسرے مفہوم کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر یہ مجازی معنی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ عربوں نے اسد کا لفظ شیر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ جنگل میں شیر آیا، جنگل میں کسی نے شیر دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ حقیقی معنوں میں یعنی انہی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جن معنوں کے لیے شیر کا لفظ وضع کیا گیا ہے، اور شیر سے مراد وہ جنگلی جانور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہے کہ میرا شیر آیا، یا لوگوں کے نام جو ہیں وہ شیر محمد نام رکھ دیا جاتا ہے یا اسد اللہ نام رکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ شیر کا لفظ یا اسد کا لفظ جو ہے یہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان ایک قرینہ موجود ہے، اور وہ قرینہ ہے کہ وہ جس بچے کو کہا جاتا ہے کہ میرا شیر آیا ہے، اس کے اندر وہ بہادری موجود ہے۔ اسی طرح چاند، مثلا چاند کے یا قمر کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ وہ چاند جو طلوع ہوتا ہے اس کو ہم رات کے وقت آسمان پر دیکھتے ہیں، لیکن جب قمر کا یہی لفظ کسی انسان کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جائے کہ تو قمر ہے، یا کوئی خوبصورت انسان آ گیا اور اس کو کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس قمر آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاند آسمان سے اتر کر آیا، بلکہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی خوبصورتی چاند کے ساتھ متشابہ ہے وہ ہمارے پاس آیا۔ تو اس لحاظ سے ایک فقہی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں استعمال کے طور طریقے، اسلوب اور قواعد کو جانتا ہو۔ اس کے بعد الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت، اس حوالے سے ایک تفصیلی بحث آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ منہج ہے جس منہج کی بنیاد پر قرآن پاک کی سورتوں کے، آیتوں کے اور الفاظ کے مفاہیم کا تعین کیا جاتا ہے، اور اسی منہج سے مثلا قرآن پاک میں اگر کہیں 3 کا لفظ استعمال ہوا تو اس کو 3 کے مفہوم میں ہی استعمال کیا جائے گا، اس سے 4 مراد نہیں لیا جا سکتا، اس سے 5 مراد نہیں لیا جا سکتا، اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے لفظ کی معنی پر دلالت کن کن طریقوں سے ہوتی ہے، اور اس کو مفہوم کو متعین کرنے کے لیے کون کون سے اسالیب استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو جاننا بھی فقہا کے لیے اور ان ماہرین قانون کے لیے ضروری ہے جو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیگل رولنگز ڈرائیو کرنے کا، یعنی احکام شریعت استنباط کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کے الفاظ، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مفہوم واضح ہوتا ہے، ان الفاظ کو واضح دلالت الفاظ کہتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ جب کسی لفظ کا مفہوم واضح نہیں تو اس کا فہم بھی واضح نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ جن کا مفہوم واضح نہ ہو یا ان کا فہم واضح نہ ہو، ان کو غیر واضح دلالت الفاظ کہتے ہیں، اور فقہا کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان تمام باتوں کا علم ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن کی نص سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نص سے کوئی حکم
نکالنا چاہتا ہے، ڈرائیو کرنا چاہتا ہے، استنباط کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نصوص سے احکام کا استنباط کرنے کے لیے جو اصولی اور لغوی قواعد ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہو اور ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ اصولی اور لغوی قواعد صرف فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ تفسیر کے طالب علم ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی عمومی طور پر تفسیر کرنے کے لیے مفسر کی جو شرائط ہے ان شرائط میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ اس کو ان اصولی اور لغوی قواعد کا پتہ ہو جن کی مدد سے قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کے الفاظ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کے مفہوم کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قواعد بڑے اہم ہے۔ آپ حکم تکلیفی میں پڑھتے ہیں، یہ جو ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مندوب ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ جو ویریشن ہے احکام میں، اس ویریشن کا تعلق یا اس کا طریقہ جو ہے وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تم اس کمرے سے چلے جاؤ، تو یہ اس حکم کی ساخت سے یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ امر ہے، واجب ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی کہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کمرے سے چلے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریکمنڈیشن ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ وہ چلا جائے، لیکن اس حکم کی بائنڈنگ فورس پہلے حکم سے کم ہے۔ اسی طرح نہیں میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نہ جاؤ اور تم ہرگز نہ جاؤ، اور تم جانا چاہو تو جاؤ، نہیں جانا چاہو تو نہ جاؤ۔ ان تمام مختلف سچویشنز میں، ان تمام جملوں میں نے جو ابھی آپ کے سامنے رکھے، ان میں ایک فرق ہے۔ اسی فرق کی بنیاد پر ان جملوں کو جب انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے تو پھر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے یا یہ حرام ہے۔ اور ان چیزوں کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ فقہا کو اصولی اور لغوی قواعد کا پتہ ہو۔ تو آپ اسلامک سٹڈیز اور بالخصوص اسلامی قانون کے طالب علم ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگرچہ یہ چیزیں نسبتاً مشکل ہیں، لیکن یہ اتنی مشکل نہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ان کے ذریعے قرآن کی نصوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی سمجھ جو ہے آپ کی ایک عام انسان سے آپ کو ممتاز کر دے گی۔ ایک عام انسان کے لیے قرآن اور سنت کو اتنا ہی سمجھنا کافی ہے جس سے وہ روٹین کے معاملات میں قرآن اور سنت پر عمل کر سکے، لیکن ایک جورسٹ اور ایک قانون دان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو اس میتھڈولوجی کے ساتھ سمجھے، ان ٹولز کے ساتھ سمجھے، اس میکانزم کے ساتھ سمجھے جس کے ذریعے قرآن اور سنت کی نصوص سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے۔ یہی وہ گزارشات تھی جو میں آج آپ کے سامنے اس لیکچر کے ذریعے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس میں اگرچہ گفتگو بڑی محدود ہوئی ہے، اس کی تفصیلات آپ کی کتاب پہ موجود ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس محدود گفتگو کو آپ مزید ان ڈیپتھ بنانے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ اصولی اور لغوی قواعد کے تمام مباحث آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں میں سے اگر آپ کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہیں تو اب میں آپ کے سوالات کو خوش آمدید کہوں گا۔ سر، میرا نام رخشندہ کاظم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امر کے صیغے سے جو حکم وارد ہوتا ہے، اس سے کس قسم کا قانون اخذ کیا جاتا ہے؟ رخشندہ، آپ نے جو سوال کیا اس کی کچھ وضاحت میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کی تھی۔ امر کے صیغے سے جو حکم اخذ کیا جاتا ہے وہ واجب یا فرض کا حکم ہے، گویا کہ اوبلیگیشن ہے۔ چنانچہ مثلا نماز کی اوبلیگیشن کی بنیاد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ اقیمو کا جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس صیغے سے اوبلیگیشن کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی شرعی اوبلیگیشنز ہیں، شرعی واجبات ہیں، وہ اوامر کے صیغوں سے ہی لی گئی ہیں، اور امر کے صیغے سے ہمیشہ
فرض یا واجب کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ سر میرا نام شمائل ہے، اور سوال یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر دلالت کے اعتبار سے تقسیم کی وضاحت کریں۔ یہ سوال آج کل کے حالات میں بھی بڑا اہم ہے۔ آج کل کچھ لوگ قرآن پاک اور مسلمانوں کے قرآن پاک سے تعلق اور اسلام کے تعلق کے حوالے سے کئی قسم کے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قرآن کی حقانیت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف چونکہ ان اعتراضات سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو دوسری طرف کچھ لوگ قرآن پاک سے جو طے شدہ مفاہیم اخذ کیے گئے ہیں ان مفاہیم کو تبدیل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے الفاظ معنی کے اعتبار سے کیا دلالت کرتے ہیں، اس کے متعلق الفاظ قرآن کی خاص ایک منہج ہے، ری انٹرپریٹیشن آف قرآنک ٹیکسٹ۔ یہ آج کا ایک موضوع ہے جس کو ریفارمسٹ بعض مسلمان بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی اگر آپ فزکس پڑھتے ہیں، آپ کو فزکس کا تجربہ کرنے کے لیے اس کے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ کیمسٹری پڑھتے ہیں تو کیمسٹری کے بنیادی اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اگر آپ تبدیل شدہ حالات کے اعتبار سے موجودہ تقاضوں کے مطابق بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن پاک کی آیات کے مفہوم کا تعین کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ چنانچہ معنی پر دلالت کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیات کے مفہوم کے تعین کے لیے جو اصول ہیں وہ ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی عبارت سے ہی ہمیں کوئی مفہوم جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور اشارت النص کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر ایک ظاہری حکم ہے، ایک اس کے بٹوین دا لائن یا ایک اس کے اندر پوشیدہ حکم ہے، اس حکم کو بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کا حکم ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ اور اقتضاء النص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتے ہوئے کون سی انٹینشن کو یا کون سی نیت کو مد نظر رکھا ہے، یا اس کا آبجیکٹو کیا ہے یہ حکم دینے کا۔ تو قرآن پاک کی آیات اور نصوص کا مفہوم متعین کرنے کے لیے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، اس کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان کو مد نظر رکھے بغیر اگر قرآن پاک کی آیات کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ اسلام کے اصولوں اور قرآن فہمی کے بنیادی اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ میرا نام عبدالجبار۔ سوال یہ ہے واجبات کی قضا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ واجبات کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ اوبلیگیشنز ہیں، اگر ان اوبلیگیشنز کو ادا نہ کیا جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتی اور ان کا حساب دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے صرف واجبات ہی لاگو نہیں کیے، صرف فرائض ہی بندوں کے ذمہ نہیں لگائے، بلکہ بندوں کی آسانی، مکلفین کی آسانی کے لیے اس بات کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص واجب کو یا اوبلیگیشن کو اس کے مقررہ وقت پر یا مقررہ طریقے سے ادا نہیں کر سکا تو بعد میں وہ اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اور کسی واجب کو یا کسی اوبلیگیشن کو اگر عین اس وقت نہ کیا جائے اور بعد میں کر دیا جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نماز کے وقت میں نہ پڑھ سکے تو بعد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قضا ہوتی ہے۔ قضا اگرچہ اصلی نماز سے مختلف ہے، اصلی نماز جس کی ادائیگی فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے، یہ اس سے مختلف ہے، لیکن اگر اصلی نماز ادا نہ کی جا سکے اور قضا کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کے نتیجے کے طور پہ اصلی حکم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قضا جو ہے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس کی عام زندگی میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کو کسی شخص نے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے کمپیوٹر دیا، آپ کے پاس وہ کمپیوٹر ضائع ہو گیا، اس کو آگ لگ گئی، خراب ہو گیا، تو آپ اس کمپیوٹر کے بدلے میں اتنی رقم اس شخص کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب وہ کمپیوٹر تو آ ہی نہیں سکتا، چنانچہ اس کی ادا ممکن نہیں ہے۔
البتہ اس کی قضا یہ ممکن ہے کہ آپ جتنے کی مالیت کا وہ کمپیوٹر ہے اتنی مالیت اس متعلقہ شخص کو دے دیں۔ تو اس لحاظ سے ادا اگر پاسبل نہ ہو تو پھر قضا کی گنجائش اور اجازت موجود ہے، اور یہ اجازت اس اصول کی بنیاد پر ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مکلفین کے لیے خاص طور پہ اور انسانوں کے لیے عام طور پہ آسانی کے احکام رکھے ہیں، اور انسانوں کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جو انسانوں کے بس میں نہ ہو۔ شریعت نے کسی انسان سے یہ نہیں کہا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دو، کیونکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مکلف سے، سبجیکٹ آف لا سے، اسی قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا جائے گا جو اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے اس گفتگو میں آپ کے سامنے ان اصولی اور لغوی قواعد کی وضاحت کی ہے جن قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا قرآن اور سنت کی نصوص سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ جو نصوص ہیں قرآن اور سنت کی، ان کی حیثیت بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن اور سنت بنیادی ماخذ ہیں، اور بنیادی ماخذ ہونے کی حیثیت سے قانون سازی کا مواد حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن اور سنت کی نصوص کے محتاج ہیں، اور قانون سازی کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی نصوص کو ہم اسی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ان نصوص سے احکام کا استنباط کرنے کے اصولی اور لغوی قواعد کا ہمیں علم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی گفتگو کے بعد آپ اصولی اور لغوی قواعد کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی نصوص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔